الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ دوسرے رکوع کا آغاز بھی یہیں سے ہو رہا ہے۔ اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے گزشتہ نشست میں آ گئی تھی۔ البتہ ایک نقطہ ہے جس کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ من یقول آمنا، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کس پر؟ باللہ، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، اور حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ یہاں پر نبوت پر ایمان لانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دراصل یہ الفاظ مدینہ کے جو منافقین تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مدینہ میں جو منافق تھے وہ اکثر یہودی تھے، اکثر، اور یہ بات جان لیجئے کہ یہودیوں کا واقعی اللہ پر بھی ایمان ہے اور یہودیوں کا واقعی آخرت پر بھی ایمان ہے۔ تو جب وہ کہتے تھے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، تو وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اپنا عقیدہ بیان کرتے تھے، کیونکہ واقعی وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، واقعی وہ آخرت پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، جب وہ ایمان لاتے تھے اسی ایمان کو وہ بیان کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے پھر بھی فرمایا وما هم بمؤمنین، کہ ایمان نہیں لائے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہاں پر نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کو بیان کرتے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا وہ یہودی تھے اصل میں، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے ایمان والوں کے سامنے۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر جیسا ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان ویسا نہیں ہے جیسا کہ اصل ایمان ہونا چاہیے، جیسا کہ نبیوں والا ایمان ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا ایمان ہے، جیسا ایمان خود ان کے نبیوں نے ان کو سکھایا، وہ نہیں ہے۔ اب وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں ہاں اللہ عبادت کے لائق وہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ باپ ہے، عزیر علیہ السلام اس کا بیٹا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ عزیر علیہ السلام ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے، 3 سپارے میں ان کا ذکر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ یعنی کہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں دونوں کے دونوں۔ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنا منمانی ایمان، اپنی مرضی کا ایمان، ویسا ایمان نہیں جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے، اس کی صفات کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے۔ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن آخرت کا ایمان ان کا وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا ہے کہ پل صراط ہوگا، ترازو ہوگی، آخرت ہوگی، جنت جہنم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا، فرشتے آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں آخرت تو ہوگی لیکن ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، ہماری بلڈ لائن سب سے زیادہ پاکیزہ اور پاک مقدس ہے، اور آخرت میں ہم لوگوں کو تو نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور اگر ڈالا بھی گیا تو کچھ وقت کے لیے، واپس ہم ہمیشہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ آخرت پر ایمان تو ہے لیکن آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بگاڑ دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ایمان نہیں ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، یہ تو اپنی طرف سے منمانا ایمان ہے اور یہ معتبر نہیں ہے، اسی لیے یہ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
اگلی آیت دیکھیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان والے ہیں، وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر خود کو، دھوکہ خود کو دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ بات دراصل یہ ہے، یہودیوں کی کبھی ہمت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں، وہ منافقت تو کرتے تھے لیکن ان کے ذہنوں میں کیا ہوتا تھا، ہم ان مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جیسا بھی مانتے ہیں، جتنا بھی مانتے ہیں، بہرحال اتنا تو وہ بھی جانتے ہیں کہ اس پروردگار کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اور دھوکہ دیتے وقت ان کی یہ نیت بھی نہیں ہوگی کہ ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے۔ کیوں فرمایا؟ دراصل بات یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے تھے اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھوکے دینے کی نسبت اپنی طرف فرما لی کہ ایمان والوں کو، میرے نبیوں کو اور میرے نبی کے صحابہ کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے کہ مجھے دھوکہ دینا ہے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ منافقت کا ناٹک کر کے اصل میں یہ دھوکہ کس کو دینا ہے؟ خود اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اس بات کی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ دیکھو نا، ہمارے کھپ گئے، آج تو بہت سو کے ہم جانتے بھی نہیں، آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں 1400 سال کے بعد یہاں بیٹھ کر، لیکن اگر وہ چند دنوں کی زندگی پر ایمان پر راضی ہو جاتے تو آج ان کے ساتھ بھی صحابہ جیسا لقب لگ جاتا، نہیں لگ جاتا؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، آج ہم ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ ابو سفیان جیسی شخصیت کو دیکھ لیں، بالکل آخری وقت میں ایمان لائے، فتح مکہ کے وقت میں، ورنہ بدر میں بھی سامنے سے آئے، خندق میں بھی سامنے سے آئے، احد میں بھی سامنے سے آئے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی جاسوسی کرنے آئے تھے پکڑے گئے، صحابہ کرام نے پکڑ کے اللہ کے رسول کے خیمے میں باندھ دیا، تب اللہ کے رسول نے دعوت دی، تب ایمان لے آئے۔ تو اس دنیا سے جانے سے پہلے جو ایمان ہے وہ معتبر ہے، مقبول ہے۔ تو اگر یہ لوگ بھی کلمہ پڑھ لیتے تو ان کے درجے بھی بڑے بلند ہو جاتے صحابہ کی طرح، لیکن نہیں، چند دنوں کی زندگی کو ایمان پر ترجیح دے دی، اور آج کیا ہے، مردود ہو گئے، ہمیشہ کی جہنم کا طوق اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اس گمراہی سے، اس ناکامی سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کی دعا بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔